میں اس میں ریکارڈنگ کا آپشن نہیں ہے. ہاں یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے. ہاں اور انجینئر اس سے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا کرنا یا ایسا کرنے کا حکم یا ایسا کرواتے تھے حضرت معاویہ. ہاں اور یہ حضرت معاویہ کے دور کی خلافت کی بات ہے. اچھا تو یہ حدیث میں مانوی تحریف ہے. اچھا آل مروان میں سے کوئی شخص ایسا کرتا تھا تو یہ ایک شخص کی بات ہے, اس سے پوری بنی ہاں. امیہ تھوڑی غلط ہو جائے گی. اچھا تو یہ مانوی تحریف کیوں کی تم نے؟ ہاں اب بھائی جنگ کا ماحول ہے, ہوں خلیفہ قتل کر دیا گیا ہے, نبی کا ہاں. داماد قتل کر دیا گیا ہے, اور اس کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا جا رہا, ہاں تو لوگ غصے میں تو رہیں گے نا. ہاں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا صرف جگہ کے اختیار پر, ہوں جو حضرت عمر نے باغ فتح دیا تھا نا سنبھالنے کو, ہاں ہاں اور حضرت علی نے ان کو کچھ اختیار نہیں دیا, خود نے سنبھال لیا سب. ہاں تو وہ کتنا شدید غصہ ہوئے کہ حضرت علی کو کیا ہاں. کہا, خائن, کذاب, جھوٹا. ہوں صرف اختیار لینے پر, ابھی زمین کھائے نہیں, کچھ کیے نہیں. ہوں اب یہاں اللہ کا خلیفہ شہید کر دیا گیا اور اس کے قاتل دندناتے گھوم رہے ہیں, اور پھر حضرت معاویہ کے خلاف جنگ چھڑ دی گئی. ہوں آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ عوام سن کے تو پھر غصہ ہوگی نا. ہوں اب جنگ میں تو کیا کیا ہوتا معلوم ہے نا, کتنے لوگ مارے جاتے ہیں. ہاں تو ایسا کسی آل مروان کے کسی ایک بندے نے ایسا کیا تو اس سے آپ مسئلہ کیا نکالنا چاہ رہے ہو؟ ہاں ہاں ہے نا, پہلی چیز تو یہ کیا, ہاں مانتے نے کیا, غلط کیا, ہاں ہم تھوڑی اس کی عبادت کرتے ہیں. اب حضرت علی کے دور میں حضرت علی کے سامنے ایک شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالیاں دے رہا تھا, ماں بہن کی. ہاں جب جمل ختم ہوئی نا, جنگ جمل, تو حضرت عائشہ مدینہ جا رہی تھی, تو حضرت علی کے سامنے حضرت عائشہ کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا. اچھا تو کیا اس سے ہم یہ نتیجہ نکالے کہ حضرت علی ایسا کرتے تھے, حضرت علی اس سے ایسا کرواتے تھے؟ اچھا حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی کے سامنے اتنے بڑے صحابی جنت کی بشارت والے, ان کو شہید کر کے ان کا سر حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا. تو کیا ہم اس پر حضرت علی کو متون کرتے کہ حضرت علی اس کے ذمہ دار ہیں, یا پھر حضرت علی نے اس سے قصاص لیا, کیا بدلہ لیا اس سے؟ بھائی جنت کی بشارت کی حقدار ہے نا. 10 صحابوں میں سے ایک ہے نا عشرہ مبشرہ. ہاں کیا نام تھا ان کا؟ عوام, زبیر بن عوام. ہاں ایسا کوئی نام برابر, زبیر بن عوام جلیل القدر صحابی ہے. ہاں مل جائے گی, حدیث مل جائے گی برابر. تو یہاں پر ایک آدمی کی بات ہے, اس سے پوری جماعت کو متون کرنا اور ان پر یہ کرنا, یہ مانوی تحریف ہے. یہ شیعوں کا اصول ہے. شیعوں کا کیا اصول ہے معلوم ہے؟ ہاں ہم وہ روایت اور وہ آیت اور وہ حدیث لیں گے جس میں صراحت نہ ہو, جس میں اپنی سمجھ گھسائی جا سکے. اچھا حنفی بھی یہی کرتے ہیں, شیعہ بھی یہی کرتے ہیں, سب کے. اور اہل حدیث کا ہی اصول نہیں. ہاں اہل حدیث اپنی سمجھ کہیں نہیں گھساتے. اہل حدیث وہی سمجھتے ہیں جو قرآن حدیث سمجھاتا ہے اور صحابہ اور اللہ کے نبی نے سمجھائے ہیں. تو اس لیے وہ صراحت والی کئی حدیث نہیں لیتے, جیسے ان کی کتاب میں لکھا ہے. کس میں؟ ان کی ایک کتاب ہے نا 400 ہجری میں لکھی گئی, کیا نام ہے اس کا, نہج البلاغہ. ہاں کہ حضرت علی جب حضرت معاویہ کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, ہے نا, تو پورے عراق میں خط لکھے آپ نے. تو وہاں کی اس بات کی گواہی دی انہوں نے کہ حضرت معاویہ کا اللہ بھی ایک, ہمارا اللہ بھی ایک, ان کا رسول بھی ایک, ہمارا رسول بھی ایک, ان کا ایمان بھی ایک, ہمارا ایمان بھی ایک. ہمارا جھگڑا صرف حضرت عثمان کے قصاص پر ہے اور میں اس سے بری ہوں. حضرت معاویہ کیا بول رہے ہیں کہ بھائی ان کا قصاص لو, اس بات پہ جھگڑا ہے. تو وہاں حضرت معاویہ کے ایمان کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ حضرت علی. نبی اور صحابہ نے, اللہ کے رسول نے تو دیے ہی ہیں کہ وہ صحابی ایمان والے ہیں. یہاں حضرت علی خود گواہی دے رہے, تو تم حضرت علی کی بھی بات نہیں مان رہے ہو اور ان کے ایمان پر شک کر رہے ہو. پہلا اصول کیا ہے صحابہ کے تعلق سے, کہ صحابہ کے زمانے میں کوئی گفتگو ہوتی ہے, کوئی بات ہوتی ہے, تو ایک اصول یاد رکھے کہ ان کے دل ایک دم صاف ہیں. ہمارا جو صحابہ کے تعلق سے عقیدہ ہے نا, کہ وہ سچے ہیں اور ان کے دل ایک دم صاف ہیں ایک دوسرے کے تعلق سے. زبان سے ایک دوسرے کو کسی کو بول سکتے ہیں برا, جیسے حضرت کیا نام ہے ان کا, بہت جلیل القدر صحابی ہیں,
سعد زبیر کیا نام ہے, انہوں نے حضرت بلال کو کچھ کہہ دیا سخت الفاظ. انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی سے شکایت کروں گا. برابر. تو اللہ کے نبی کی شکایت کی, اللہ کے نبی ڈانٹ لگائی, تو انہوں نے اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیا. برابر. اور انہوں نے جب تک معاف نہیں کیے انہوں نے چہرہ نہیں اٹھایا. ہاں وہ کالا والا بول دیے تھے. ہاں تو وہ ہاں کالو کلوٹی ماں کا بچہ. تو صحابہ کے جو دل تھے نا انجینئر کا, اور جو مقدمہ بیان کیا جا رہا ہے نا, تو اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ صحابہ حریص تھے, لالچی تھے, بدگمان تھے, بے ایمان تھے نعوذ باللہ. یہ سارے جملے, یہ سارے موقف اور حکم لگائے جاتے ہیں. اچھا. تو جب دل صاف کا فتویٰ آپ موقف بنا لو گے نا کہ صحابہ کے دل صاف تھے, تو اب جو بھی غلطی ہوگی, جو بھی خطا ہوگی, وہ اجتہادی ہے. اب اس پر حکم فتویٰ نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کسی عمل میں اگر دل کا ارادہ داخل نہ ہو, نیت داخل نہ ہو, تو عمل قبول ہی نہیں ہوتا. جیسے آدمی نماز پڑھے اور نیت نہ کرے تو نماز ہوگی؟ دنیا تو دیکھ رہی نماز پڑھ رہا ہے, لیکن اگر نماز بھی پڑھ رہے اور دل کا ارادہ اور نیت ہی نہیں کیا تو عمل تو بیکار ہے اور اللہ قبول بھی نہیں کرے گا. تو زبان سے بولنے والے الفاظ کو اللہ تعالیٰ تب تک قبول نہیں کرتا جب تک دل اس میں وہ نہ ہو. تو دل صحابہ سب عادل ہیں. تو اس میں صرف اتنا ہے کہ مروان کے ایک بھائی بہت ساری باتیں ہیں اس میں. عوام غصے میں تھی اور غصے میں لوگ بولتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں. یہ تو سب بولے ہیں. اس نے وہاں جو ترجمہ کیا گالی دینے کا نا, وہ ترجمہ غلط ہے. اچھا. ہاں شب و ستم کر دیا کہ بھائی برا بھلا کہتے تھے, لیکن وہ گالی دینا مطلب اس لیے کہ عوام پڑھ کے اور بڑھ کے. اچھا. تو ان کے ساتھ تو انہوں نے بھی کیا برابر. ان کے ساتھ اتنا کچھ ہوا ہے کہ ان کی بنو امیہ کے تھے نا حضرت عثمان, بنو امیہ کے خلیفہ کو شہید کر دیا گیا. پھر بنو امیہ کے دوسرے گورنر کے خلاف جنگ چھڑ دی گئی. اب ان کی طرف سے بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں نا. جب کوفہ کی ایک عورت کو جو حضرت علی کی طرف جو لوگ تھے اور انہوں نے حضرت علی سے بغاوت کی تھی خوارجوں نے, تو حضرت علی نے سب کو مار دیا تھا, ہے نا. اس میں ایک عورت تھی کوفہ کی جو بہت خوبصورت تھی, اس کے باپ اور بھائی کو بھی مار دیا تھا. اور یا اس کے کیا تھا, اس کے مرد جتنے گھر میں تھے نا سب کو حضرت علی نے مار دیا تھا. تو انہوں نے کیا بولی تھی معلوم ہے, کہ جو حضرت علی کا سر لائے گا میں اس سے شادی کروں گی. اور پھر وہی وہ عبد الرحمن ابن ملجم نے اس کی شرط قبول کیا اور حضرت علی کو شہید کیا اس سے شادی کے لالچ میں. تو آپ سمجھ رہے ہو کہ کسی کے خلاف جنگ چھیڑو گے, آپ جنگ کرو گے تو اس کا ریسپانس, یہ تو سب بول رہے ہیں. کوفہ والوں نے تو حضرت علی کو شہید ہی کر دیے. اب بتاؤ کون سی بڑی بات ہے. آدمی بول دے اور ایک حملہ کر دے, بڑا گناہ وہ ہے نا. تو پہلے اس سے مراد کیا لی جا رہی ہے, جو وہ حدیث کو پیش کر رہا ہے اس سے مراد دیکھی جائے گی کہ وہ مراد کیا لے رہا ہے, اس سے مفہوم کیا نکال رہا ہے, اس سے موقف کیا بنا رہا ہے. ہاں کسی نے کیا تو کیا, ہم کہاں اس کو صحیح بولتے ہیں. اگر کیا تو غلط کیا. حضرت علی کے خلاف ایسا بالکل نہیں بولنا چاہیے. ہاں ایک سوال کا جواب یاد سے دینا, وہ جو بول رہا تھا نا کہ تم اہل بیت کا دفاع نہیں کرتے, تو بہت سخت الفاظ میں بولنا. سنو جاہلو, حضرت علی کا دفاع تو تب کریں گے جب تم حضرت علی پہ الزام تو لگاؤ. دفاع کب کیا جاتا ہے؟ الزام پہ. کچھ تم ان کو برا بولو, ان کو غلط ثابت کرو, تبھی تو کریں گے نا. کہ پاگل کتے نے کاٹ کے رکھا ہے, ایسے جملے بولنا. بھائی کچھ ہے ہی نہیں تو کون دفاع کرنے بیٹھے گا, بولے پاگل واگل ہو گیا. اب تم اگر یہ مقدمہ بناتے ہو کہ صفین کے مسئلے میں حضرت علی کی طرف ہو جانا, وہ حضرت علی کے خلاف ہو کے حضرت معاویہ کی طرف ہو جانا, یہ حضرت علی کو برا بولنا ہے, تو یہ تمہارا موقف جاہلانہ رافضی شیعوں کا موقف ہے, یہ اہل سنت کا ہے ہی نہیں. تو اس کا جواب ہم کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, تم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھے؟ کوئی حضرت معاویہ کی طرف ہے تو حضرت علی کا مخالف ہے, حضرت علی کا گستاخ ہے, حضرت علی کا دفاع نہیں کرتا, تو وہ ایسا بیوقوف شخص ہے. چلو ٹھیک ہے. ہاں میں وہ بھی سرچ کرتے بیٹھا تھا کہ اس میں اور علماء کی کیا آرا مل رہی ہے. نہیں وہ بات صحیح ہے نا, وہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نہیں ہو گیا نا, وہ مشورہ کرنے میں کیا ہے, اور اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. میری کتابیں آج کل میں پہنچنے والی ہے, کتب ستہ صحیح مسلم یہ سب آنے والی ہے. امام نووی کی ٹرانسپورٹ پہ ڈل چکی ہے,
میرے خیال سے آج کل میں پہنچے گی. تو اس میں صحیح مسلم شرح امام نووی نکال کے پڑھ لینا. ہاں ہاں میں وہ بلٹی پہ ڈالتا ہوں تیرے کو کہ وہ بلٹی دیکھ کے ذرا فون کر لیتا ہوں اس کو, آگے مال تو اٹھا کے لے آنا وہاں سے. اس میں حارث کی بھی کتاب ہے, ہاں ہاں وہ بنڈل اٹھا لینا. تو اس میں بس اتنا ہے کہ اس میں انجینئر نے اپنی عقل گھسایا ہے. ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے, اس کو ریکارڈنگ ڈال دو. ہاں میں ڈال. السلام علیکم.